बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत जो कई दिनों से ख़तरे की जद में थी, आज उसके बारे में ख़बरें आ रही हैं कि जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि जाम कमाल साहब के ज़राए की तरफ से इस बात की तरदीद आ रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। सूरत हाल जो भी हो, बेयकीनी की सूरत हाल ज़रूर है। जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा देते हैं, नहीं देते, राय शुमारी होती है, तहरीकी अदम एतमाद पर वो बच पाते हैं, नहीं बच पाते। ये सारा मौजू एक बात, इसका एंड रिज़ल्ट जो निकलता है वो यही नज़र आ रहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ी शद्दोमद के साथ नज़र आ रहा है और बलूचिस्तान से पैदा होने वाला ये अदम इस्तेहकाम इस्लामाबाद का रुख कर रहा है। लाहौर में जिस तरह 2 दिनों से सूरत हाल कशीदा हुई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज ने जिस तरह शक्ल इख्तियार की, लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च में भी तशद्दुद शुरू हो गया, पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं का दावा है कि उनके कारकुनों की भी शहादतें हुई। ये सारी सूरत हाल भी सियासी अनारकी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PDM और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपने अपने तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीकें बर्पा किए हुए हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की और बेअमनी की सी सिचुएशन है। महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया हुआ है। ये सारी सूरत हाल का रिज़ल्ट क्या होगा, इसमें सियासतदानों की हिकमत अमली क्या है, अपोजिशन की क्या है, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जनाब वहीद आलम साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये जो सिचुएशन मैंने बताई है, अगर आप बलूचिस्तान से शुरू कर लें कि बल्कि अक्सर सियासी रहनुमा ये कहते हुए अपने तजर्बे की बिना पर ये सुने गए हैं कि तब्दीली जब भी आती है तो बलूचिस्तान से जो हवा चलती है वो पहले बलूचिस्तान में हुकूमतों के पाँव खेड़ती है, बाद में वो इस्लामाबाद का रुख करती है। ये इस वक्त जो मंजर बन रहा है, ये भी कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा? देखिए, माजी में तो ऐसा ही रहा है कि जब भी वहाँ पर हुकूमत में तब्दीली आई है तो पूरे पाकिस्तान में वो तब्दीली का एक अमल शुरू हो जाता है। और अभी भी जो सूरत हाल वहाँ पर है, जो हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, मसलन 35 लोग दावा कर रहे हैं, 4 लोग अगवा हो रहे हैं, आज वो भी मंजर आम पर आ गए और सब ने आकर ये कहा कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 35 उनके पास पहले थे या का तादाद, तो अब ये तादाद उनकी बढ़ गई है। अगर ऐसा हो तो फिर तो ये यकीनी सूरत हाल लगती है कि पीर के दिन जब वोटिंग होगी तो यकीनन लेकिन बहरहाल एट दी एंड हम कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ऐसी सूरत हाल ना आए। तो लेकिन एक बात तो ज़रूर है, देखें पूरे मुल्क में हलचल है, यानी कहीं पर भी आप बलूचिस्तान ले लें, आप पंजाब ले लें, आप कराची ले लें, आप सिंध ले लें, आप KPK ले लें, हर जगह पर आपको जगह जगह जुलूस, धरने और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और आपके जो तजिया निगार हैं, जब वो लोगों से बातें पूछते हैं तो लोग ये बातें सरेआम करने लगे हैं कि ये बलूचिस्तान में हो रहा है, ये हो रहा है। ये अदम इस्तेहकाम की जो बातें हैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये जाम कमाल साहब जो डिटर्मिनेशन शो करा रहे थे और बड़े लग रहे थे, पुरएतमाद लग रहे थे और ये दावे कर रहे थे कि नहीं हम फेस करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, तो ये आज जो इस्तीफ़े की खबरें आई और फिर उसकी तरदीद आ रही है, ये इससे तो लगता है कि अब उनका एतमाद जो है वो भी मुतज़लज़ल हुआ होगा। ये सारी सूरत देखिए, बात ये हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये नहीं पता चला कि उन्होंने खुद इस्तीफ़े का कहा या नहीं कहा, अभी खबरों की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एतमाद वो सिर्फ मेरे हिसाब से वो दिखावे का था। दिखावे का देखें ना, जब सामने लोग आ गए हैं जिन्होंने आकर उनको अपोज किया है तो वो उतनी तादाद में हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो उनको अपोज भी किया तो ज़ाहिर है वोट भी उनके ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन बहरहाल एतमाद शो करना पड़ता है क्योंकि हालात सियासी हैं, किसी वक्त भी बदल सकते हैं। और आपको वहाँ की सूरत हाल जो है बलूचिस्तान की, उसका और ज़्यादा तदारक होगा कि वहाँ पर ये जो मामलात हैं लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल के, ये हमेशा से रहे हैं और कोई बात भी हतमी नहीं कही जा सकती कि क्या होगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद की हम बात करें, DGISI के तकर्रर का मामला शेख रशीद साहब ने कहा था कि जुमे तक हल हो जाएगा। जुमे तक नोटिफिकेशन तो कोई नहीं हुआ, आज हफ्ता आ गया।
تو وہ بھی معاملہ لٹکا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک کرائسس ہے، بلوچستان کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، لاہور کی بھی بات کریں گے. تو یہ ساری سچویشن یہ اچانک کیوں ہو گئی؟ یہ تو سارے ایک پیج پہ تھے. یہ تو کہتے دیکھیں باتیں تو یہی تھی کہ ہم 3 سال سے سن رہے تھے کہ جی ہم ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، لیکن ایک ہی اپوائنٹمنٹ نے پیج جو تھا وہ سارا ڈسٹرب کر دیا. اور اب ملک کو اس انکار نے یا اس جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یا تو نہ ہوا تھا نا نوٹیفیکیشن تو بات اور تھی. اس وقت تک تو یہی تھا نا جب کہ بتا دیا گیا ریکارڈ تو نہیں آتی تھی نا جب چیزیں. بتا دیا گیا آ کر، تو اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ عمران خان صاحب نے ادارے کو ہدف بنایا. یعنی یہ ادارے کی اپنی ایک ثواب دید ہے کہ ادارے کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ ایک اسی طرح چلتے لیکن ہیں. آئین تو یہ اختیار پرائم منسٹر کو نہیں دیتا. بالکل دیتا ہے، آف کورس دیتا ہے. اور آپ کا مسلم لیگ نون کا تو موقف ہی یہی ہے بالکل، کہ آئین بالکل، میں یہ کہتا ہوں. اب پرائم منسٹر کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو رہی؟ نہیں. اس وجہ سے کہ وہ عمران خان پرائم منسٹر. نہیں یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ بھی بات ہمیں سننے میں آئی کہ ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا، یہ ادھر سے آئی بات. بالکل، یہ صاحب بات آئی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ہماری طرف سے انہوں نے جو یہ جواب دیا کہ دیکھیں ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ اس طرح نہ کریں. لیکن آپ نے کیونکہ جمہوری رویہ 3 سال میں نہیں اپنایا، آپ نے ہمیں ٹارگٹ کرنے دیا، صرف مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا، اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا، شیخ خورشید شاہ کو کیا، شہباز شریف کو کیا، نواز شریف کو کیا. تو اگر آپ پر اگر مصیبت کا وقت آیا تو ہم آپ کو کیوں کریں؟ یہ ایک میں جنرل سی بات کر رہا ہوں، جو وہ جو آپس میں جو ہوتی ہیں باتیں وہ معاملات ہیں. لیکن آئینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن یہ ان کو پہلے طے کر لینا چاہیے تھا بیفور کہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا وہ اناؤنس کرتے، تاکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک پیج پر نہیں تھے، ورنہ یہ ایک صورتحال پیش نہ آتی. اب تو ہے، اب تو اللہ معاف کرے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، مذاق بن رہا ہے. کبھی کل کی تاریخ، کبھی پدنا کی تاریخ، کبھی فواد چودھری کچھ کہہ رہا ہے، کبھی شیخ رشید کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اپنی اپنی دلیلیں اور تعدیلیں پیش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اس ساری سچویشن کے دوران سعودی عرب میں ہے، وہاں پہ مذاکرات ہوں گے کنگ سے، شاہ عبداللہ سے، جو فرمانروا ہیں ان سے بھی بات ہوگی ظاہر ہے. تو یہ باہمی دلچسپی کے امور پہ ہی بات ہوگی، اور باہمی دلچسپی کے امور کیا ہوں گے جو اس دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، تو سیاست پر بات ہوگی یقیناً. جب کوئی ملتا ہے کسی سے تو بات چیت تو ہو جاتی ہے، اس میں ظاہر ہے یہ تمام ماضی میں ایسا ہوتا رہا نا کہ سعودی عرب ہمیشہ ریسکیو کرتا رہا حکومتوں کو. جب نواز شریف صاحب کے معاملے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے پاکستان کی اس میں. تو اب بھی اس سچویشن میں جو سول ملٹری تنازع پیدا ہوا ہے اس وقت، تو یہ ریسکیو کریں گے شاہ سلمان؟ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں میں ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اپنے اداروں میں، اپنے اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے اور خود ہی فیصلے کرنے چاہیے آپس میں بیٹھ کر ایسے معاملات میں، کیونکہ بہت سی صورتحال ایسی ہوتی ہے ملک میں دوسرا ملک نہیں سمجھ سکتا. اس کے اپنے انداز ہیں حکومت کے، ہمارے ہاں اپنے انداز ہیں، مثلا وہاں بادشاہت ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے. اچھا، ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے. عبدالغنی کاکڑ صاحب بیورو چیف ہیں کوئٹہ سے، سچ ٹی وی کے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. تازہ ترین صورتحال ان سے معلوم کرتے ہیں. عبدالغنی صاحب، کیا جام کمال صاحب مستعفی ہو گئے ہیں؟ دیکھیں حنیف قمر صاحب، یہ خبریں آج صبح سے گردش کر رہی تھی اور یہ تمام صورتحال پہلے ہی واضح تھی. کچھ عناصر ایسے تھے جنہوں نے پری پلان منصوبے کے تحت یہ تمام خبریں چلائیں. کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی صبح سے کہ جام کمال نے استعفیٰ دے دیا ہے. کچھ دیر قبل باقاعدہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جام کمال کا استعفیٰ جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے، لیکن ان تمام دعووں کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. اور اب حکومتی سطح پر باقاعدہ تردید سامنے آئی ہے کہ ایسی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے جام کمال کی کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے اپنا جو فیصلہ ہے وہ سامنے رکھیں. اسی لیے ان کی تردید بھی سامنے آئی ہے. اور اسی طرح یعنی اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اس وقت تک جام کمال صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے تردید آئی ہے؟
जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने बाकायदा तस्दीक की है कि जाम कमाल के इस्तीफों की जो खबरें हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं वो भी चला रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इस किस्म का कोई स्टेप जाम कमाल की जानिब से अभी तक नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जाम कमाल साहब फेस करेंगे तहरीक अदम एतमाद को? देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है कि जाम कमाल जिस तरह पहले दिन से ही उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है कि वो डट कर मुकाबला करेंगे उन मुखालिफिन का जो उनके खिलाफ साजिशों में इस वक्त मसरूफ़ है, और कल उनकी वो बात भी तस्दीक हुई। आपने देखा कि वो लोग जिनके बारे में अपोजिशन की जानिब से और जो नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से ये दावा सामने आया था कि वो अगवा किए गए हैं या उनको हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों का बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट वो अरकान का सामने आया। और एक दिलचस्प बात उसमें ये थी कि ये जो अरकान थे जब आज कोयटा पहुंचे तो वो हुकूमत बलूचिस्तान के खुसूसी तैयारे में कोयटा पहुंचे हैं, तो इससे तो यकीनन इन बातों की तरदीद होती है कि अगर ये लोग जाम कमाल के खिलाफ हैं तो उनको फिर किस तरह ये खुसूसी तैयारा फराहम किया गया जिसमें वो कोयटा पहुंचे हैं। आज दोनों धड़ों के अजलास भी थे, जाम कमाल साहब ने भी अपने हामी लोगों को बुलाना था, मिलना था, नाराज लोगों से भी मिलना था, नाराज ग्रुप ने भी मिलना था, तो क्या सिचुएशन क्या है, खिचड़ी क्या पक रही है? जाम साहब किस तरफ देख रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ या कोयटा की तरफ? जी, दो मुख्तलिफ मुकामात पर इस वक्त ये हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। अपोजिशन की जानिब से कुद्दूस पिजंजो का जो घर है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, उनके घर में ये सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे चल रही है, डेवलप हो रही है कि वो किस तरह ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी कामयाबी के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तमाम जो नाराज अरकान हैं उनको भी वहाँ पे तलब किया गया है और वो इस वक्त भी वहाँ इतलात किए हैं कि मौजूद हैं। इसी तरह सीएम हाउस के अंदर वज़ीर आला जाम कमाल की सदारत में वहाँ पे एक इजलास काफी देर से जारी है जिसमें इस्लामाबाद से भी कोई इंटरफेरेंस हुई है? पहले सादिक संजरानी साहब की शक्ल में रेस्क्यू किया जाता था, अब कोई और सादिक संजरानी पहुंचे हैं कोई इस्लामाबाद से पसे पर्दा या पर्दा स्क्रीन पे? देखें, इस तरह तो कोई सूरत हाल, चूंकि ये तो काफी दिनों से चल रहा है ये मामला और उनको पता है जो लोग इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं अफहाम और तफहीम के हवाले से उनको सूरत हाल मालूम है, इसीलिए सादिक संजरानी भी इसको उसी जाविये से ले रहे हैं और सीएम हाउस में वो मौजूद हैं, उस इजलास का वो हिस्सा है जिसमें इस तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी साहब, हम आपसे लम्हा बलम्हा अपडेट लेते रहेंगे और नाजरीन को बताते रहेंगे। फिल वक्त तक की खबर यही है कि जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। जी, जाम साहब तो डट गए हैं, लगता है फेस करेंगे अभी तक। अब बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात आते रहते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर जो गिनती का अमल है वो तो क्योंकि वो जो अब जो लोग जो पहले गुमशुदा थे फिर सामने आ गए। अब जो बात करें ना, देखें पिछले चंद दिनों से ये सारी खिचड़ी इस्लामाबाद ही में पक रही है। उसमें संजरानी साहब भी शामिल हैं, किसी से मिल रहे हैं, वो अपना ग्रुप खड़ा कर रहे हैं, वो अपना ग्रुप खड़ा कर रहे हैं, ये मुस्तकिल की सियासत भी इसमें देख रहे हैं। ये हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई है सारी सियासी सिचुएशन जो इस तरह की डेवलप हो गई। ऑफ कोर्स देखें ना, वरना उनके होते हुए और उनके लोग इनके साथ हैं जाम कमाल के, अब वो भी उसमें इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शायद वो भी ना रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो वक्त है उसको इसको माइन्यूटली पहले देखना चाहिए था, पिछले इसके कि ये हालात पैदा होते ताकि उसमें कोई फैसला किया जा सकता और वो अपने। चलो एक ब्रेक ले लें वहीद आलम साहब। नाजरीन, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर यह प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात हो रही है। लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो है वो तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनों का कहना है कि उनके कारकुनों की भी शहादतें हुई हैं। इस वक्त हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से शेख रशीद और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं जो इस मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, और तहरीक लब्बैक की तरफ से तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है वो इन मुज़ाकरात में शरीक है। और हमारे ज़राए
اس بات کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جیل میں سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب وہ حکومت جو سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ اب حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک کے ذرائع سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو پہلے دن سے ہی مذاکرات چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ حکومت آئینی راستہ اختیار کرے، قانون پہ عمل کرے۔ وہ وعدے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ خود حکومت نے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے، اور حافظ سعد رضوی صاحب کو بقول تحریک لبیک پاکستان کے کہ ان کی غیر قانونی گرفتاری ہے ان کو رہا کرے۔ اب حکومت نے جو مذاکرات اختیار کیے ہیں، اگر یہ پہلے ہی کام ہو جاتا تو شاید وہ قیمتی جانیں ضائع نہیں ہوتی جو اب تک ہو چکی ہیں۔ وحید عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ وحید صاحب، یہ تازہ سچویشن ہے، تحریک لبیک کا جو جلوس ہے، جو کارواں ہے ان کا، اس نے شاہدرہ کراس کیا ہے اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات کا ٹائم ٹھیک ہے؟ پہلے نہیں ہو سکتے تھے یہ مذاکرات؟ دیکھیں، کوئی بھی سچویشن ہو، سیاسی ہو، اس طرح کی مذہبی ہو، کوئی اور بھی بات ہو، ہمیشہ مذاکرات ہی اس کا پراپر اور بڑا اصول پسندانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ انہیں پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے۔ لیکن سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ حکومت جو ہے وہی اوائڈ کرتی رہی ہے، کیونکہ پہلے جو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اس پر بھی وہ عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا، تو اب بھی مذاکرات نئی حکومت کی طرف سے نئی انیشیٹو لیا گیا۔ یہ سنا ہے کہ یہ کہنے کے تیار تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم بات کر لیں۔ ویسے سیاسی اور مذہبی وابستگی وحید صاحب ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم ذرا حقیقت پسندی سے ان مطالبات کا جائزہ لیں جو تحریک لبیک کے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلا مطالبہ تھا ان کا سفیر کو نکالنے کا، فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا، اس پہ ایگریمنٹ ہوا حکومت کے ساتھ کہ جی ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ پارلیمنٹ میں معاملہ رکھیں، پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد سعد رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے، وہ ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا، اس کے بعد پھر حکومت نے اس کے رستے میں روڈے اٹکائے۔ تو بظاہر تو ان کے مطالبے تمام تر وابستگیوں سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو مطالبے تو جائز ہی لگتے ہیں۔ ویسے دیکھیں میری بات سنیں، جب انہوں نے ان سے طے کر لیا کہ ہم پارلیمنٹ میں رکھیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ بڑا اہم معاملہ تھا، اور یہ حقیقت ہے وہاں پارلیمنٹ میں یہ باتیں ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ کنسنسس ڈیولپ ہو کہ بھی کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو بھی اگر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا تو شاید سمجھانے میں آسانی ہوتی کہ یار دیکھو سارے پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، یہ سفارتی آداب ہیں، یہ سفارتی ساری باتیں۔ لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے، آپ موارا اس سے باتیں کریں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ ابھی بھی دیکھیں نا، اب ان کا جو ہے کارواں جاری ہے، وہ جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو منع کر دیا گیا دکھانے تھی، اس کو کوریج نہیں کر ٹھیک ہے میڈیا پہ کوریج دیکھیں نا۔ اب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، آپ ایک ایک لمحے کی اچھی بچھی سے پنجابی میں کہتے ہیں آپ وہ بھی دکھاتے تھے، یعنی خالی کرسیاں تھی آپ ادھر بھی کیمرہ نہیں مارتے تھے اور باقی دکھا دیتے کہ وہ تقریریں کر رہے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ خدا کے لیے میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا ہے، وہ ذمہ دار ہے میڈیا، لیکن اگر کسی کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے میڈیا پہ، اس بلیک آؤٹ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا اس کا۔ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کم از کم آپ دکھائیں گے، آپ صحافت ذمہ داری کا نام ہے، آپ ذمہ داری سے تصدیق کرنے کے بعد لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حقائق ہے، لوگ دیکھیں گے، لوگ بھی اپنا انیشیٹو لیں گے اور کچھ لوگوں کو حکومت وقت کو بھی مجبور سوشل کریں گے۔ میڈیا عجیب و غریب خبریں لیکن جب آپ نہیں دکھائیں گے تو پھر سوشل میڈیا پر اتنی افواہیں گرم ہیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی وہ جو آنسو گیس پھینکی گئی ہے اس پر اسرائیل کی مہر لگی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے گرنیڈ پھینک دیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ دکھا نہیں رہے، آپ صحافیوں کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ رپورٹنگ کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ دھرنا دکھایا جا رہا تھا، ہر چیز دکھائی جا رہی تھی، یہ بھی دکھایا جا رہا تھا کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیں، یہ کر لیں، قبضہ ہو گیا، سب کچھ دکھایا جا رہا تھا نا، تو ان کے تو بیچاروں کو آپ چلے اب ان جلسوں کی بات کر لیں جو دکھائے جا رہے ہیں جن میں آپ کے جلسے، آپ ان کو کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کیوں نہیں دکھا بالکل سکتے؟ دکھانا چاہیے نا، تاکہ حقائق جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔
اس کا فائدہ ہوگا کہ ایک تو افواہوں کا جو بازار گرم ہے وہ نہیں ہوگا، حقائق جو ہیں صحافی رکھیں گے، لوگوں کو پتہ اس وقت عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو عام پبلک بھی جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے، وہ حکومت وقت سے بھی کرے گی، ہم سے بھی کرے، ان سے بھی کرے گی کہ یار آپ ایسے کر لو، آپ ایسے کر لو، اب بڑھ رہے ہیں، اب کم ہو رہے ہیں، یہ کچھ اس میں ایک مفاہمانہ جو پالیسی ہے وہ یقیناً ترتیب دے دی، جو بھی اصولی طور پہ غلط ہوگا وہ سامنے آئے گا، ایکسپوز ہوگا عوام کے سامنے۔ اچھا وحید عالم صاحب، پی ڈی ایم کا احتجاج جاری ہے، پیپلز پارٹی علیحدہ احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، آپ کی پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے، آج لاہور میں آپ کا نہیں تھا، کل تھا احتجاج، آج دوسرے شہروں میں ہے، تو یہ احتجاج آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ حکومت کو گرانا ٹارگٹ ہے یا بر وقت انتخابات کروانا ٹارگٹ؟ نہیں، دیکھیں حکومت کو گرانا کوئی ٹارگٹ نہیں ٹارگٹ، بالکل نو ٹارگٹ۔ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے؟ اگر گرنا بھی ہے اس نے تو آئینی طریقے سے، غیر آئینی طریقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ آئینی طریقہ یعنی پارلیمنٹ سے؟ پارلیمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس ہے، دوسری طریقے یہ ہے تو نو کانفیڈنس والی سٹیج پہ آپ تو ابھی تک نہیں جا رہے؟ ابھی نہ جائیں یا جائیں، لیکن پارلیمانی طریقہ کار وہی ہے، آئینی طریقہ کار وہی ہے، اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ تو پھر یہ پبلک کو تنگ کرنے کا، سڑکیں بلاک ہونے کا، جلسے جلوسوں میں ظاہر ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ حکومت آپ میں سے بتاتا ہوں، دیکھیں لوگ ہمیں نا 2-3 سال سے تانے دے رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، بات نہیں کر رہے، پی ڈی ایم اندر چلی گئی، یہ ہو گیا، ہم خاموش بیٹھے ہیں، لیکن لوگوں نے ہمیں اتنا زچ کیا ہے کہ یار کم از کم آپ تو آواز اٹھاؤ، آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، روزمرہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ نہیں بولو گے تو کون بولو گے؟ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم 3 سال سے قومی اسمبلی کے عام اندر 3 سال سے یہ بات چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آئے مہنگائی پر بات کریں، آئے بجلی کی قیمتوں پر بات کریں، آئے گندم ہماری اپنی پیداوار ہے اس پر بات کریں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی ایک مہذب طریقہ ہے۔ اب جو طریقہ اپنایا گیا کہ وہ اس بات کو تو سن نہیں رہے، پارلیمنٹ میں تو کوئی اس کو سیریس لے ہی نہیں رہا، تو کیوں نہ کوئی عوامی پریشر ایسا ڈیولپ کیا جائے۔ آپ اس صورتحال کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں جو جی ایچ کیو کے درمیان اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان ڈیولپ ہوئی ہے؟ آپ بتائیں کسی نے کوئی بیان دیا؟ کس کو ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، ہمیں اس بات پر کوئی بالکل آپ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ نہیں کر بتا دیں بعد کے جلسے میں اگر ہوتا تو کہا جا سکتا ہے نا بڑے آسانی سے کہ بھی ہم اس طرف ہیں یا ہم اس طرف ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے یا یہ غلط ہو رہا ہے، سب آدمی خاموش ہیں کہ یار یہ اداروں کی۔ اچھا شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ اگلے الیکشن بر وقت اور منصفانہ ہوں گے، اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، تو یہ یقین دہانی کسی نے کرائی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے نہیں لگی، یہ شہباز صاحب کو پتا ہوگا۔ شہباز صاحب کی ملاقات تو ہوئی ہے نا پچھلے دن؟ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، لیکن تصدیق تو وہ خود کر سکتے ہیں، حکومتی ذرائع کو چاہیے اس کی تصدیق کرنا، لیکن وہ کیوں خاموش ہیں یہ ان کو شہباز صاحب بھی بتا دیں تو کیا حرج ہے؟ تو بالکل انہیں بتانا چاہیے، اگر وہ لوگ آپ شاید پوچھے تو آپ کو بتا بھی دیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس لیے میں اس پر بات ویسے حرج کوئی نہیں، ملاقاتیں اگر ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگر اپوزیشن لیڈر کی ملاقاتیں ہوں تو حرج تو کوئی نہیں۔ ملاقاتیں تو سب کی ہمیشہ سے ہوتی ہیں، دیکھیں جیسے جو ادارے جتنے بھی ہیں سیاستدانوں کا کام ہے ان کے ساتھ مل بیٹھنا اور معاملات کو طے کرنا کہ کیسے چلنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تاکہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے۔ ابھی کوئی پارٹی کا آپ کا اجلاس بھی تھا، کوئی آپ کو بتایا نہیں گیا کہ کسی طرف سے کوئی یقین دہانی، منصفانہ اور ان انجینئرڈ الیکشن کوئی ہوئی ہے؟ وہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ بات ڈسکس نہیں تھی، اس میں صرف یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یہ جو مہنگائی کا جو جن ہے اس کو قومی اسمبلی میں کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جلسے جلوسوں کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ کا؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا رول پھر پلے کیا، ان کو باور کرایا کہ ملک کے لوگ اس وقت کس طرح تنگ ہیں، فلاح و بہبود کے لیے حکومتیں آتی ہیں، حکومت اس لیے نہیں آتی ہے کہ روزوں کی روزگار چھین لے، لا قانونیت ہو جائے، اب یہ ساری باتیں، تو اس پر انہوں نے باقاعدہ سیر اصل گفتگو کی، اور اس کے بعد وحید صاحب بالکل آخری لمحہ پروگرام کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حکومت کا؟ آپ تو نہیں گرانا چاہتے، آپ نے تو کلیئر کر دیا کہ آپ کا جو منشور ہے وہ حکومت گرانا نہیں ہے، تو حکومت 5 سال پورے کرے گی پھر؟ کرنے چاہیے، اگر دیکھیں اگر وہ کسی اور پریشر میں اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دے یا عوامی پریشر اتنا نہ بڑھ جائے، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ عوامی پریشر تو آپ نہیں بڑھانا ہے، ہم تو دیکھیں ہمارا تو جو مہذب طریقہ کار ہے ہم وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا اور اتنا پریشر نہیں بڑھائے گا کہ حکومت گر جائے۔ 34 ضلعوں میں ہماری ریلیاں نکلی ہیں،
لیکن اتنا پرامن- پریشر نہیں بڑھائیں گے کہ حکومت گر جائے. پر امن نہیں، وہ ہم نے تھوڑی بنانا ہوتا ہے. ہم نے تو یہ باور کرانا ہے لوگوں کا کہ ہم آپ کے لیے لڑیں. بہت شکریہ جناب وحید عالم صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. وحید عالم صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی. پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.